بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنعيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له رحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہن، معاشرتی زندگی میں نکاح اور طلاق کو بڑی اہمیت حاصل ہے. دوسرے مذاہب میں نکاح و طلاق کے باب میں بڑی افراط اور تفریط پائی جاتی ہے. مثلا عیسائیت کا ایک دور وہ تھا کہ شادی ہو جانے کے بعد مرد کو یہ اختیار نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے، چاہے اس کی زندگی جہنم زار ہی کو نہ بن جائے. اور نہ تو عورت کو یہ حق حاصل تھا کہ کسی طریقے سے وہ مرد سے اپنا پیچھا چھڑا لے. لیکن اسلام میں افراط اور تفریط کو ختم کر کے اس معاملے میں ایک مستحکم نظام پیش کیا گیا ہے. آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نکاح وہ مقدس عمل ہے جس کی وجہ سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے. نکاح ہو جانے کے بعد ایک مرد کسی کا باپ بنتا ہے، کسی کا دادا بنتا ہے، کسی کا نانا بنتا ہے، اور عورت کسی کی بیوی بنتی ہے، کسی کی ماں بنتی ہے، کسی کی دادی بنتی ہے، کسی کی نانی بنتی ہے. اس طرح نکاح کے مقدس عمل سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے. میاں بیوی کے درمیان بڑا گہرا اور بڑا لطیف تعلق قائم ہو جاتا ہے اسی نکاح کی وجہ سے. جس لطیف اور گہرے تعلق کو قرآن حکیم میں یوں بیان کیا گیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. عورتیں مردوں کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس. ان کے درمیان جو ایک گہرا اور لطیف تعلق ہے، اس لطیف تعلق کو اتنے بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ اس سے بہتر انداز میں اس لطیف تعلق کو واضح اور بیان نہیں کیا جا سکتا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نکاح کے ذریعے جو تعلق پیدا ہوا ہے، جو گہرا ربط پیدا ہوا ہے، جس میثاق غلیظ کا انہوں نے اقرار کیا ہے، یہ مضبوط بندھن، یہ گہرا تعلق ہمیشہ برقرار رہے. وہ نہیں چاہتا کہ کبھی اس تعلق میں درار رہے. لیکن انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے، انسان کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے، انسان کے ساتھ اس کا غلط ماحول بھی ہے، انسان کے ساتھ اس کے جذبات ہیں،
انسان کے ساتھ اس کے خواہشات ہیں، اور بہت ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اس نازک آبگینے میں بال آ جاتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا رول شیطان ادا کرتا ہے۔ وہ حدیث تو آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ شیطان اپنے تخت کو ہر روز پانی پر بچھاتا ہے اور اس کے بعد اپنے کارندوں کو پوری دنیا میں بھیجتا ہے، اور پھر یہ واپس آ کر کے شیطان کو رپورٹ دیتے ہیں کہ میں نے یہ کام سر انجام دیا، تو وہ بولتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے یہ کام سر انجام دیا، شیطان کہتا ہے تم نے کوئی کام نہیں کیا۔ وہیں ایک شیطان آ کر کے یہ بولتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دی، وہ کہتا ہاں یہ کام تم نے کیا ہے، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میرے بغل میں میرے تخت کے اوپر بیٹھ جاؤ، کم کرو اس کو، ذرا کم کرو، کائے کو اتنا لمبا چوڑا کرو۔ تو ایک تو شیطان نہیں چاہتا کہ میاں بیوی کا تعلق برقرار رہے، وہ اس تعلق کے درمیان درار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تعلق خراب ہو جاتا ہے، یا انسان کا نفس ہے، گھر کا ماحول ہے، جس کی وجہ سے اس نازک آبگینے میں بال آ جاتا ہے۔ لیکن اسلام حتی الامکان یہ چاہتا ہے کہ یہ تعلق برقرار ہی رہے، اس کے لیے اس نے کچھ اصول وضع کیے، اور یہ اصول بڑے ہی حکیمانہ ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد عورتوں کے قوام ہیں دو وجہوں کی بنا پر۔ ایک تو یہ عورتوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، زیادہ انہیں قوامیت حاصل ہے ان کے اوپر۔ دوسرے کہ بعضهم من بعض، ان دونوں کی اگر جسمانی ساخت دیکھی جائے تو اس میں قوام بننے کے لائق مرد ہے، اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس نے اسی کو قوام بنایا جو یہی صلاحیتیں لے کر پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک بات کہی گئی فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو نیک عورتیں وہ ہیں جن کے اندر دو صفتیں پائی جائیں، ایک تو قانتات، قانتات کا مطلب اپنے شوہروں کی حد درجہ مطیع، اپنے شوہروں کی حد درجہ فرما بردار، اور دوسرے حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوں اور خود اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی۔ یہ دو صفتیں جن عورتوں کے اندر موجود ہوں وہ عورتیں نیک صالحات۔ اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جو گہرا تعلق ہے یہ اگر خراب ہو جائے تو فوراً جذبات میں آ کر کے نہ تو عورت کو خلا لینا چاہیے نہ مرد کو فوراً طلاق دے دینا چاہیے، بلکہ کچھ طریقے بتائے گئے، ان طریقوں کے اوپر پہلے عمل کریں۔ اگر شوہر یہ دیکھتا ہے کہ بیوی نافرمان ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، ان کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہے، یہ دیکھتے ہو کہ بیوی نافرمان ہے، جذبات میں آ کر کے فوراً طلاق مت دے ڈالو، بلکہ پہلا طریقہ یہ اختیار کرو کہ فعظوہن، ان کو سمجھاؤ بڑے پیار سے، بڑے اچھے انداز سے کہ دیکھو زندگی تمہیں بھی گزارنی ہے، زندگی مجھے بھی گزارنی ہے، زندگی ایک لمبا سفر ہے، اس سفر میں ایک سے دو بھلے ہوتے ہیں،
گزارنے میں پرابلم پیدا ہوگا اور تنہا مجھے بھی زندگی گزارنے میں پریشانی ہوگی. لہذا کیوں نہ ہم دونوں اس تعلق کو باقی رکھیں, آپس میں جو انبن کی بنیادیں ہیں ان بنیادوں کو سامنے لا کر کے اس کا حل نکال لیں. اگر اس افہام و تفہیم کے بعد, اس نصیحت کے بعد اگر عورت کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کریں. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, گھر میں رہتے ہوئے اس کا بستر الگ کر دیں, بات چیت بند کر دیں. اب وہ تنہائی محسوس کرے گی, اپنے آپ کو گھر میں سب سے کٹا ہوا محسوس کرے گی, تو وہ یہ اقدام کرے گی کہ اس انبن کو, اس نزاع باہمی کو کسی طرح ختم کر دیا جائے. یہ جو اصول بتائے گئے ہیں تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے سارے کے سارے حکیمانہ اور فطری ہیں. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, ان کے بستر الگ کر دو. اس کے بعد بھی اگر عورت کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ, ایک خاص دائرے کے اندر رہتے ہوئے انہیں مارو. حدیث کے اندر ضرب کے قیود اور ضرب کی حدود بیان کر دی گئی ہے کہ ایسی مار نہ ماری جائے جو ٹوٹ پھوٹ والی ہو, ہڈی پسلی توڑ دی جائے, ایسی مار سے منع کیا گیا. تنبیہ کے انداز میں اسے مارا جا سکتا ہے. اگر اس کے بعد بھی سمجھ میں بات نہیں آتی, اگر سمجھ میں بات آ جاتی ہے تب تو بہت اچھی بات ہے. فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اگر وہ تمہاری اطاعت کرے, آپس میں تم دونوں مل جاؤ, وہ اطاعت کرنے لگے, تو پھر ان کے اوپر ظلم کرنے کا کوئی راستہ مت تلاش کرو. لیکن اس تیسرے اصول کو بھی اپنانے کے بعد اگر عورت نہیں مانتی ہے تو ابھی ایک طریقہ اور رہ گیا ہے. کیا؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, اگر فریقین جدا ہونا ہی چاہتے ہیں تو لڑکی کی طرف سے ایک عقل مند آدمی, ایک ہوشیار آدمی حکم بن جائے, اور لڑکے کی طرف سے ایک اچھا آدمی, ایک ہوشیار آدمی, دیندار آدمی, پرہیزگار آدمی حکم بن جائے, پنچ بن جائے, اور یہ دونوں سر جوڑ کر کے بیٹھیں اور میاں بیوی کے درمیان تعلقات کی کشیدگی کا جو سبب ہے اس سبب کو تلاش کریں, اس بنیاد کو سامنے لائیں اور معاملے کو پیچ اپ کرنے کی کوشش کریں, معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں. اگر معاملہ اس صورت میں سلجھ جاتا ہے, تعلق برقرار رکھا جائے, اور اگر اس مرحلے میں بھی تعلق کے استواری کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو اب فریقین کو جدا ہونا ہے. لیکن ابھی ایک طریقہ اور باقی ہے, وہ یہ کہ طلاق دے دو, لیکن طلاق دیتے وقت یہ بات پیش نظر رہے کہ حیض کے ایام میں اسے طلاق نہ دو, اس لیے کہ ان دنوں میں فطری طور پر آدمی عورت سے دور ہو جاتا ہے, تھوڑا اس سے الگ الگ رہتا ہے. حالت طہر میں, پاکی کی حالت میں اس سے بہت قریب ہوتا ہے. لہذا اگر طلاق دینا ہی چاہتے ہو تو حالت حیض میں طلاق مت دو, حالت طہر میں طلاق دو, پاکی کی حالت میں طلاق دو. اس حال میں طلاق دینے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بھی فطری, وہ بھی بہت حکیمانہ اصول ہے کہ ابھی عورت پاکی کی حالت میں ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے اور طلاق دینے کا ارادہ اگر کر رہا ہے تو ارادہ چھوڑ دے, اور اگر طلاق دے ہی دیا ہے تو پھر رجوع کرے. اب بھی تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے جگہ باقی ہے,
گنجائش باقی ہے۔ ان تمام احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات بالکل واضح اور بین ہے کہ اسلام حتی الامکان یہ کوشش کرتا ہے کہ فریقین کے تعلقات جو بگڑے ہیں وہ بن جائیں، اور فریقین سچ مچ اگر حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر ان دونوں کے درمیان آخر میں تفریق کر دی جائے۔ یہ جدائی اور علیحدگی اختیار کرنے کا جب ارادہ ہو تو یہ فطری اصول ہیں جن کو ہر آدمی کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہر شوہر کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جہاں مرد کو طلاق دینے کا اختیار حاصل ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی عورت پسند نہیں آ رہی ہے تو وہ اسے طلاق دے سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو بھی حق دیا ہے کہ اگر وہ مرد سے ناخوش ہے، مرد اس کے معیار میں پورا نہیں اتر رہا ہے تو وہ خلا لے لے۔ اس طرح میزان کے ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ ایسا وہ کر ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک کو تو طلاق کا اختیار دے دے اور دوسرے کو خلا کا اختیار نہ دے دے۔ دونوں کو حق حاصل ہے کہ کچھ حالات کے اندر ایک دوسرے سے جدا ہو جائے، اور دونوں کو یہ اختیارات دے دیے گئے۔ توہر میں طلاق دے تو اس کی کیا شکل ہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ طلاق سنی، یہ سنی نہیں، یہ گروہ نہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے۔ طلاق سنی سے مراد طلاق سنت جو بدعی کے مقابلے میں۔ تو ایک ہے طلاق سنی، ایک ہے طلاق بدعی، اور ایک ہے طلاق باطل۔ طلاق باطل کو اول مرحلہ میں سمجھ لیا جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاق دے دیتا ہے تو یہ طلاق باطل ہے، اس لیے کہ یہ طلاق واقعی نہیں ہوتی۔ 3 طلاق اگر اس نے دیا ہے تو صرف ایک ہی طلاق ہوئی، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا ایک طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کو اس نے اختیار نہیں کیا، تو یہ طریقہ جو طلاق کا ہے وہ باطل طریقہ ہے۔ اس وجہ سے اس کو طلاق باطل کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں 3 طلاق اگر کوئی ایک مجلس کے اندر دے دے، طلاق 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 بول دے، تو عورت اس کے حبالے زوجیت سے، حبال عقد سے نکل جاتی ہے، اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، حالانکہ نہ اس کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے اور نہ اس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے عورت جس کے لیے حلال ہے اس کے لیے حرام کر دی جاتی ہے، اور جس کے لیے حرام ہے اس کے لیے حلال کر دی جاتی ہے، اور پھر حلال مروجہ کا ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ممانعت فرمائی۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ نکاح کا طریقہ غلط ہو، انسان اپنے طریقے سے نکاح کر لے، اور اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ انسان اپنے طریقے سے طلاق دے لے۔ دونوں صورتوں میں اس کے سامنے اصول دے دیے گئے۔ مثلا اہل حدیثوں کے علاوہ نکاح کا جو طریقہ ہے کہیں صحیح نہیں ہے۔ اب آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر کے کہ نکاح کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، طلاق کا طریقہ تو صحیح ہے ہی نہیں، نکاح کے طریقے کے اندر بھی گڑبڑی ہے۔ دلیل دوں؟
یہ حدیث ہی لے لیجئے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل فإن دخل بها فلها المہر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولی من لا ولی له. رواہ ابن ماجہ فی کتاب النکاح. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطلاق میں لائے, کتاب النکاح کے اندر لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے بغیر اپنے ولی کی اجازت کے کسی سے نکاح کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے. گویا نکاح کا ایک طریقہ, ایک اصول بتایا گیا کہ نکاح میں ولی کی اجازت ضروری ہوگی. اگر کوئی کورٹ میرج کر لیتا ہے, کوئی لڑکی کورٹ میرج کر لیتی ہے ولی کی اجازت کے بغیر, تو یہ نکاح نہیں ہوا, یہ نکاح باطل ہے. آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ بغیر لڑکی کے ولی کی اجازت کے لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں اور لڑکی راضی ہو جاتی ہے اور بغیر ولی کی اجازت کے دوسرے سے شادی کر لیتی ہے. یہ نکاح باطل ہے. تمام مسالک دیوبندیہ کیا بھی ہیں, بریلویہ کیا بھی, سب کے ہاں بغیر اذن ولی نکاح جائز. تو نکاح کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے جو قانون دیا تھا, دوسرے مسالک کے لوگوں نے اس قانون کا احترام نہیں کیا. اب اگر اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے شادی کر سکتی ہے تو معاشرے کے اندر کتنا فساد پھیل سکتا ہے, یہ کسی بصیرت رکھنے والے کے اوپر مخفی نہیں ہے. آج یورپ کا جو خاندانی نظام تباہ ہو کر کے رہ گیا ہے, چھوٹی چھوٹی بچیاں حمل سے ہو جاتی ہیں, بے شمار بچے ناجائز پیدا ہوتے ہیں اور گلیوں کے اندر, شہروں کے اندر جرائم کرتے پھرتے ہیں. سنگل فادر اور سنگل مدر تو گلی گلی میں پائی جاتی ہے. اگر نکاح کا یہ طریقہ بغیر اذن ولی رائج کر دیا جائے تو بتائیے معاشرہ کتنے بڑے فساد سے دوچار ہو سکتا ہے. ہر عقل مند آدمی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا. تو نکاح کا طریقہ بھی صحیح نہیں اور طلاق کا طریقہ بھی صحیح نہیں. ایک مجلس کے اندر اگر اس نے طلاق 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 بول دیا تو اب یہ عورت ان کی نگاہ میں شوہر کے حبالہ عقد اور اس کی حبالہ زوجیت سے نکل گئی. دلیل کیا دیتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 نافذ کیا تھا اور مسلم کی وہ روایت پیش کرتے ہیں, حالانکہ اس روایت کے اندر ہی ایسے لوگوں کا جواب موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ روایت کیسی ہے. روایت اس طرح, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضی اللہ تعالی عنہ وسنتين من خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طلاق الثلاث واحدة. قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان الناس استعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امزيناه عليهم امزاه عليهم. رواه مسلم کی کتاب الطلاق. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطلاق میں لائے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی. طلاق الطلاق واحدۃ, 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی. اور کس کے زمانے میں؟ علی عہد ابی بکر رضی اللہ تعالی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی 2 سالوں کے
اندر بھی 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 3 طلاق ایک مجلس کی 3 نافذ کر دیا، اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ لوگ کثرت سے طلاقیں دینے لگے تھے تو تنبیہ کے لیے، تعدیب کے لیے اور طلاق پر روک لگانے کی وجہ سے، کثرت طلاق پر قدغن لگانے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا تھا. اور اگر انہوں نے ایسا کیا بھی تو یہ عمل ان کا ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے تو وہی عمل حجت ہے جو نبی کے زمانے میں تھا، ہمارے لیے وہی عمل حجت ہے جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں تھا، ہمارے لیے وہی عمل حجت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں کے اندر تھا. اب اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سیاسی سبب کی وجہ سے، کسی سیاسی وجہ سے اگر 3 طلاق ایک مجلس کی 3 واقع کر دے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے خلاف ہے، حضرت عمر کی بات نہیں لی جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ تمام صحابہ کرام کا متفقہ فیصلہ ہے. دلیل اس طرح ہے. وعن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابي عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي اتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي في كتاب الحج. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو کتاب الحج کے اندر لائے. ترجمہ کیا ہے؟ شام کا رہنے والا ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھو. کہا کہ حج تمتع جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا حج تمتع جائز ہے. تو وہ شامی بولنے لگا آپ کے ابا عمر تو منع کرتے تھے، ان ابا کا قد نہا عنہ، آپ کے ابا حج تمتع سے منع کرتے تھے، انہوں نے منع کیا. اب آپ کیا بولتے؟ اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر کیا فرمایا. ان کان ابی نہا عنہا وصنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا مجھے یہ بتا کہ ایک کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور میرے باپ نے اس کام سے منع کیا ہے، میرے باپ نے اس کام سے روکا ہے اور نبی نے اس کام کو کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے، کرنے کی اجازت دی ہے، کرنے کا اذن اور رخصت دی ہے. تو اب بتا امر ابی اتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف میرے باپ کی بات ہے، ایک طرف نبی کی بات ہے. اب میرے باپ کا حکم مانا جائے گا، میرے باپ کے حکم کی اتباع کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی جائے گی؟ امر ابی اتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شامی نے کہا بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے گا، آپ کی بات مانی جائے گی. تو عبداللہ لقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قران تھا، لیکن اجازت حج تمتع کی دی ہے. تو اسے اس طرح راوی نے کہہ دیا کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے، ایک حج کیا ہے، وہ حج قران تھا. لیکن چونکہ اجازت حج تمتع کے تعلق سے اسی وجہ سے حدیث پہ الفاظ آئے کہ نبی نے اسے کیا ہے. اگر حکم بھی ہے تو سمجھو کیا ہے، اس لیے کہ نبی کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوا کرتا. تو لقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضرت عمر کا قول اور عمل نبی کے قول و عمل کے مقابلے میں آ جائے تو حضرت عمر کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ خود ان کے بیٹے بول رہے ہیں. اس حدیث کے آئینے میں کیا یہ فیصلہ آسانی سے نہیں کیا جا سکتا کہ اگر حضرت عمر نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 نافذ کر دیا تھا لیکن رسول نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ نبی کی بات مانی جائے گی. عمر کے اس فعل کو کسی سیاسی مقصد کے اوپر محمول کیا جائے گا اور ان کی غلطی تسلیم کی جائے گی. تو ان سے جو کچھ ہوا غلط تھا اور غلطی پر مبنی تھا. اور انہوں نے وجہ بھی بتا دی ہے. ترجمہ پہلے دیکھ لیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے خلافت کے ابتدائی 2 سالوں کے اندر 3 طلاق ایک مجلس کی ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت عمر نے پھر فرمایا قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کے اگلے الفاظ سے
کہ ان الناس استعجلوا فی امر کانت لہم فیہ انات. ارے لوگ تو اس معاملے میں بہت زیادہ جلدی کرنے لگے ہیں جس معاملے کے اندر انہیں مہلت دی گئی تھی. مہلت کو اختیار نہ کرتے ہوئے انہوں نے اجلت اختیار کر لی. تو اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم ان پر 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہی نافذ کر دیں گے. فَأَمْسَاهُ عَلَيْهِمْ, انہوں نے ایسا کیا, ان کے اوپر 3 طلاق جاری کر ہی دی. 3 طلاق اگر کوئی دے دیتا تھا تو اس کی بیوی کو اس سے الگ کر دیا جاتا تھا. یہ ایک سیاسی مقصد کے تحت تھا. یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ قیامت تک اسے باقی رکھا جائے. قیامت تک وہی قانون باقی رہے گا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, کہا ہے. اب 3 طلاق دے دیتا ہے اور عقیدہ یہ بنا لیا ہے, مسلک یہ بنا لیا ہے, اب 3 طلاقیں اس کے اوپر پڑ گئی. اب کیا کرتا ہے؟ دیکھ رہا ہے کہ شوہر حیران و پریشان ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا, اس عورت کا کیا ہوگا. اب شیطان یا پھر آ دھمکتا ہے اور ایسا بے غیرتی کا کام کرواتا ہے کہ جس بے غیرتی کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, اللہ تبارک و تعالیٰ فحشا کا حکم نہیں دیتا اور یہ فحشا کراتے ہیں. فحشا کیا ہے؟ وہی حلال مروجہ, کہ ایک تو انہوں نے یہ مسلک بنا لیا کہ 3 طلاق ایک مجلس کی 3 باتیں ہو گئی. اب یہ عورت شوہر کے اوپر حرام ہو گئی. اب اگرچہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عورت شوہر اول کے لیے حلال ہے, اس کے اوپر حرام کر کے انہوں نے ایک دوسرے آدمی کے اوپر اس کو حلال کر دیا. اب وہ حلالہ کرتا ہے. حلالہ کرنے والے کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ جی چاہتا ہے کہ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدیث اس طرح ہے, قال عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بالتیس المستعار قالوا بلى یا رسول اللہ قال هو المحلل لعن اللہ المحلل والمحلل له رواه ابن ماجہ فی کتاب النکاح. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں ادھار لیا ہوا, عاریت پر لیا ہوا سانٹ نہ بتا دوں؟ کہا کہ اللہ کے رسول عاریت پر لیا ہوا سانٹ کسے بولتے ہیں؟ ارے بولے وہی محلل ہے, حلالہ کرنے والا. حلالہ کرنے والا یہ ادھار لیا ہوا سانٹ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے اور جتنے لوگ حلالہ کرانے کے اس فعل میں شامل ہیں سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے لعنت بھجوا دی ہے. کیا حاصل ہوا اس حلالے سے؟ رسول کی لعنت حاصل ہوئی اور کچھ نہیں ملا. ایک حلال چیز کو حرام کر دیا گیا, جس کے لیے حلال تھی اس کے اوپر حرام, جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال. اور یہ کن لوگوں نے کیا؟ علماء نے کیا. اب اگر علماء کی باتیں آنکھیں میچ کر کے مان لی جائے تو ان کو رب بنانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہی کام تو یہودی اور عیسائی کیا کرتے تھے, جو اس آیت میں بیان کیا گیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. بغیر سوچے سمجھے اپنے علماء کی بات مان لی گئی بغیر تحقیق کے, تقلیداً. گویا اگر قرآن و حدیث کے منہج سے آدمی ہٹ جائے تو ایک تو اس کا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے, یہ تو طے ہے, عمل بھی خراب ہو جاتا ہے, یہ طے ہے, معاشرت بھی خراب ہو جاتی ہے, یہ بھی طے ہے. اب اس سے زیادہ معاشرت اور کیا خراب ہوگی کہ پورا خاندانی نظام ہی بگڑ کر کے رہ گیا. جہاں عفت اور جہاں پر عفاف تقویٰ, جہاں پر پاک دامنی پاکیزگی ہونی چاہیے, وہاں پر دیوسیت آ گئی, وہاں پر بے غیرتی آ گئی, وہاں پر فحاشی آ گئی. تو یہ نظام کیا عیسائیوں کے نظام سے کچھ کمتر درجے کا ہے؟ میں تو کہوں گا دونوں ہی قوت ہیں. بعض لوگ یہ حرکتیں بھی کرتے ہیں دوسرے مسالک والے کہ نکاح ہو گیا, نکاح ہونے کے بعد تھوڑی سی انبن ہو گئی لین دین میں,
ماڈرن ڈاکوؤں نے کسی چیز کا مطالبہ کیا تھا، لڑکی والے ان ڈاکوؤں کو دے نہیں سکے، اب ان ڈاکوؤں نے کچھ ایسی گڑبڑی پھیلا دی جس کی وجہ سے معاملہ طلاق پر منتج ہونے والا ہو گیا۔ لڑکا طلاق دینے کے لیے تیار نہیں، پکڑ کر کے زبردستی اس سے طلاق لے لی جاتی ہے، اور لڑکا مجبور ہو کر کے مار کے ڈر سے، پولیس کے ڈر سے اور دیگر چیزوں کے ڈر سے طلاق دے دیتا ہے، اور اس لڑکی کی کہیں شادی اور کرا دی جاتی ہے۔ اہل حدیثوں کے علاوہ تمام مسالک کے اندر جبرن طلاق تسلیم کی جاتی ہے، جبکہ یہ چیز بھی درست نہیں ہے، یہ قانون اسلام کے خلاف۔ دلیل اس طرح وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، رواہ ابن ماجہ فی کتاب النکاح۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں حضرت ابو ذر غفاری سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے امتیوں کے اوپر سے 3 چیزیں ہٹا لی ہیں، 3 چیزیں معاف ہے، 3 چیزوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پہلی چیز خطا، غلطی سے اگر وہ کوئی کام کر لیتا ہے تو اس پر کوئی داروگیر نہیں ہوگی، کوئی گرفت نہیں ہوگی، اور اگر بھول کر کے کوئی کام کر لیتا ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ وما استکرہوا علیہ، اور اگر جبرن کوئی کام کرا لیا جائے، یہاں تک کہ جبرن اس سے کفر بکوا لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ کلمات کہلوا دیے جائے، نبی کی شان میں گستاخی کروا دی جائے، تو اس کے ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے ایمان کے اوپر حرف نہیں آتا۔ یہ بات تو قرآن میں ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ آدمی کو مجبور کر دیا گیا کفر بکنے پر لیکن اس کا دل مطمئن ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس کفریہ کلمات کو معاف کر دیتا ہے۔ اب بتائیے، خطا معاف، نسیان معاف، استکراہ معاف، جبرن کوئی چیز کرا لینا، اگر کسی سے جبرن زنا کر لیا گیا تو اور معصوم ہے، عورت کے اوپر گرفت نہیں ہے۔ اسی طرح جبرن طلاق دلا دی گئی تو طلاق واقع نہیں ہوئی، ابھی لڑکی اس کے نکاح میں ہے اور اس کی شادی دوسرے سے کر دی جاتی ہے، ایسا جائز ہے؟ دیکھیے کس طرح معاشرتی زندگی تباہ ہو جاتی ہے حدیثوں کو قابل عمل نہ بنانے کی وجہ سے۔ اہل حدیثوں کے علاوہ دوسرے مسالک کے اندر طلاق مکرہ، ایسی طلاق جو واقع ہو جاتی ہے، ارے اس کے لیے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے، امام دار الہجرہ نے کتنی مار کھائی ہے، منہ میں کالک لگا کر کے، گدھے پر بٹھا کر کے امام دار الہجرہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو پورے شہر کے اندر گھمایا جاتا تھا، اور جہاں لوگ زیادہ ہوتے تھے، بھیڑ زیادہ ہوتی تھی، وہاں روک دیا جاتا تھا۔ حضرت گدھے سے اتر کر کے بولتے تھے جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ یہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں اور بولتا ہوں کہ ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، کہ جبری طلاق کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے نہ اس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے، جن کی پہلی کتاب حدیث کے اندر موطا امام مالک، یہ محدث مار کھا چکا ہے اس مسئلے کے تعلق سے، لوگوں نے ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی اس مسئلے کے تعلق سے، لیکن اللہ نے سرخرو رکھا، جیسے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خلق قرآن کے مسئلے میں مار کھانی پڑی اور اللہ نے سرخرو رکھا ان کے ثابت قدمی کی وجہ سے۔ تو ان نئے نئے مسائل نے جو قرآن و حدیث سے ہٹے ہوئے، انہوں نے بڑے بڑے فتنے برپا کیے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اماموں سے بڑی محبت ہے، ہم اماموں کو مانتے۔ امام مالک تو کہتے ہیں طلاق مکرہ کوئی چیز نہیں ہے، اور تم کہتے ہیں طلاق مکرہ ہو جاتی ہے، کہاں مانا تم نے امام کو؟ جھوٹ بولتے ہو تم کہ ہم امام کو مانتے ہو۔ طلاق کیسے دی جائے؟ طلاق باطل کے تعلق سے تو وضاحت ہو چکی،
طلاق بدعی کیا ہے؟ طلاق دیتا ہے مگر حالت حیض میں طلاق دے دیتا ہے، یہ طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق اگر کوئی آدمی حالت حیض میں دے دیتا ہے تو طلاق بدعی ہے۔ ایک بات اور یہاں آپ کے سامنے واضح کر دوں، جو کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک مجلس کے اندر 3 واقع ہو جاتی ہے، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ میں 2 استحالے عقلی پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں اپنے اپنے اوقات کے اوپر فرض کیا، صلاۃ علی میقاتہا، تمام نمازیں اپنے اپنے اوقات کے اوپر فرض ہیں۔ فجر کی نماز اپنے وقت پر، ظہر کی نماز اپنے وقت پر، عصر کی نماز اپنے وقت پر، عشاء کی نماز اپنے وقت پر، یہ 5 نمازیں اپنے اپنے وقت کے اوپر فرض ہیں۔ یہ تو قرآن بتا رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب کوئی آدمی 5 نمازیں فجر ہی میں پڑھ لے، نمازیں ہو جائیں گی؟ قطعاً نہیں، صرف فجر کی نماز ہوگی، بقیہ 4 نمازیں اس کی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی 5 نمازیں فجر کے اندر پڑھ ڈالے تو کیا 5 نمازیں ہو جائیں گی اس کی؟ نہیں، ایک ہی ہوگی، وہی جس کا وقت ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی اگر 3 طلاق دے دے تو ایک ہی واقع ہوگی، اس لیے کہ 2 تو ثابت نہیں ہے، تینوں ایک ساتھ جب ہے نہیں ہے تو تینوں ایک ساتھ کیسے واقع ہو سکتی ہیں؟ جیسے 5 وقت کی نمازیں ایک ساتھ اگر پڑھ لی جائے تو 5 نمازیں نہیں ہوتی ہے، صرف ایک ہی نماز ہوتی ہے جس کا وقت ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی اگر 3 طلاق ایک مجلس میں دے دے تو صرف ایک ہی وہ ہوگی، عقل بھی اس کو مانتی ہے۔ اچھا، دوسرا عقلی استحالہ، میں ایک مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، دوستوں کے درمیان میرا بچہ آتا ہے، کہتا ابا 1 روپیہ دینا، میں خاموش ہوں، بات کرنے میں لگا ہوا ہوں، بچہ پھر آتا ہے ابا ذرا 1 روپیہ دینا، تھوڑی دیر بعد پھر بولتا ہے ابا 1 روپے کی ضرورت، 1 روپیہ دینا۔ اب کتنے روپے دینا؟ 3 کی 1 روپیہ دینا، ایک مجلس میں 1 ہی روپیہ دینا۔ یہ عقلی استحالہ ہے، اس کا بھی جواب کوئی دے کر کے بتائے۔ اب وہ 3 روپیہ جو دینے والے ہیں ذرا بتائیں، وہ 3 روپیہ مانگ رہا ہے کہ 1 روپیہ مانگ رہا ہے؟ یہ 2 عقلی استحالے ہیں اور بہت سارے عقلی استحالے ہیں۔ دوسرے قرآن کی ایک آیت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لیے طلاق دو۔ سوال یہ ہے کہ مطلقہ کی عدت کیا ہے؟ قرآن حکیم نے سورہ بقرہ کے اندر اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ مطلقہ کی عدت کیا ہو، اور جتنی عورتوں کی عدتیں ہیں سب کے بارے میں قرآن حکیم میں وضاحت کر دی گئی۔ متوفی عنہا زوجہا کی جس کا شوہر مر گیا اس کی عدت کیا ہے؟ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ اسی طریقے سے کوئی عورت مطلقہ غیر مدخولہ ہے، اس کی عدت ہے کیا نہیں ہے؟ پوری وضاحت قرآن حکیم میں اور احادیث میں کر دی گئی ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت بتا رہی ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقہ کی عدت 3 حیض ہے یا 3 طہر ہے؟ تین حیض یا 3 طہر ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی عدت کے لیے ان کو طلاق دو۔ تو سنی طریقہ یہ ہوا کہ طہر کی حالت میں 1 مہینے کے اندر اس کو 1 طلاق دے دے اور اس کے بعد چھوڑ دے، اس کی پوری عدت گزر جائے 3 مہینے کی، یہ طلاق سنی ہے۔ اب عدت سے پہلے رجوع کر لیا تو پھر اس کے نکاح میں آ گئی، لیکن عدت جیسے ہی گزر گئی، اور عدت کے گننے کے بارے میں بڑی تاکید ہے، عدت گن رکھو، جیسے ہی عدت ختم ہو گئی اس عورت کو اختیار ہے کسی دوسری جگہ شادی کرنے، لیکن اگر آپ اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں رکھنا چاہ رہے ہیں تو
نکاح جدید کے ساتھ پھر لے، وہ آپ کے لیے ابھی ابدی حرام نہیں ہوئی ہے، یا اسی طریقے سے طلاق بتہ اس کے اوپر نہیں ہوئی. اچھا، لیکن آپ نے نکاح جدید کے ساتھ اسے لوٹا لیا، ابھی آپ کو 2 طلاقوں کا حق حاصل ہے، کچھ انبن پھر ہو گئی، پھر 1 مہینے کے اندر آپ نے ایک توہر کے اندر اسے طلاق دے دی عدت کے لیے، 3 مہینے پھر گزر گیا. اب آپ چاہیں تو نکاح جدید کے ساتھ اسے واپس لا سکتے ہیں، ورنہ وہ عورت آزاد ہے، اسے اختیار ہے، وہ چاہے تو کسی دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے. لیکن اگر آپ اسے شادی کرنا چاہتے ہیں، پھر اپنی نکاح میں رکھنا چاہتے ہیں، تو نکاح جدید کے ساتھ پھر اسے لوٹا لیجیے. اس کے بعد آپ نے شادی کرنے کے بعد اس سے تیسری بار 1 مہینے کے اندر اس کو طلاق دے دی، اب اس سے رجوع کا حق نہیں رہ گیا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 ہی مرتبہ ہے، 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کر سکتے ہو، تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد تم رجوع نہیں کر سکتے. تو طلاق دینے کا یہ سنی طریقہ ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور احادیث صحیحہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. اب آئیے عدتوں کے بارے میں کچھ علم حاصل کر لیتے ہیں. پہلے قرآن کی روشنی میں کچھ عدتیں جان لیتے ہیں. دلیل حصر بیان کر رہا ہوں میں 2 آیتوں کی. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء اما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفوا اقرب للتقوى. ان دونوں آیتوں کی دلیل حصری ہے کہ کسی آدمی نے شادی کی، شادی کے وقت مہر متعین کیا ہے یا نہیں. مہر اگر متعین ہے تو اس کی 2 صورتیں، دخول سے پہلے طلاق ہو گئی ہے یا دخول کے بعد. دخول کے بعد اگر طلاق ہوئی ہے تو پوری مہر دے گا، دخول سے پہلے اگر طلاق ہو گئی ہے تو فنس آدھی طلاق دے گا. اور نکاح کے وقت اگر مہر متعین نہیں تو پھر 2 صورتیں، دخول سے پہلے طلاق دیا ہے یا دخول کے بعد. اگر دخول سے پہلے طلاق دیا ہے تو جوڑا کپڑا وغیرہ دے دے، اور دخول کے بعد اگر طلاق دیا تو مہر مثل دینا پڑے گا. یہ دلیل ہے. غور سے سن لینا، بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی. جس عورت کا شوہر مر گیا ہو اس کی عدت کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، 4 مہینہ 10 دن یہ متوفی عنہا زوجها کی عدت ہے. جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن. جس عورت کا شوہر گم ہو جائے وہ کیا کرے؟ اس سلسلے میں موطا امام مالک کی ایک روایت ملتی ہے. روایت اس طرح ہے، وہ بھی کتاب الطلاق کے اندر ہے. موطا امام مالک میں روایت اس طرح ہے وعن سعید بن المسیب ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال ایما امرأة فقدت زوجها وهو لا يدرى أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر وعشرة ثم تحل. رواه مالک فی الموطا فی کتاب الطلاق. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس عورت کا شوہر گم ہو گیا ہو تو 4 سال تک تو انتظار کرے. فإنها تنتظر 4 سنين، 4 سال تک انتظار کرے. 4 سال کے بعد 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزار کر کے 4 اشہر وعشرہ 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزار کر کے وہ حلال ہو جائے. یہ مفقود الخبر کی بیوی کا حکم ہے. عورتیں اور 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک کم سنی کی وجہ سے
ماہواری بند ہو جاتی ہے، ایک زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے۔ ان دونوں کے بارے میں قرآن حکیم نے بتایا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، دونوں کے لیے 3 مہینہ ہے۔ جو مایوس ہو گئی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا پھر بڑی عمر والی ہے، اس سے جس میں مایوسی ہو گئی، وہ 3 مہینے عدت گزارے گی۔ اور وہ عورت جس کی شادی ہوئی اور دخول سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب کے اندر، اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، کہ ایمان والو جو تم نکاح کرو اور بغیر دخول کے انہیں طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، تو غیر مدخولہ مطلقہ اس کے اوپر کوئی عدت نہیں۔ حاملہ کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے۔ مثلا حالت حمل میں اس نے طلاق دے دیا، حالت حمل میں طلاق کی اجازت ہے، حالت حمل میں اس نے طلاق دے دیا، یا حالت حمل ہی میں طلاق دیا اس نے، طلاق تو واقع ہوئے گی۔ اب یہ عدت کتنی گزارے گی؟ اگر دوسرے ہی دن بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت پوری ہوگی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، جس دن بچہ پیدا ہو گیا وہ حالت ہو جائے گی۔ یہ عورتوں کی عدت کے تعلق سے کچھ احکامات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ خلاصہ یہ کہ معاشرتی زندگی کے اندر کوشش یہ کی جائے کہ بگاڑ پیدا نہ ہو، اور اگر فریقین یہ دیکھتے ہیں کہ حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر ان کے لیے یہ راستے بتائے گئے طلاق کے، اور اس کی شکلیں بتا دی گئی۔ رہا عورت کا مسئلہ، اگر وہ کسی اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تو اب اس سے مطالبہ کرے گی کہ تو مجھے چھوڑ دے۔ اگر وہ نہیں چھوڑتا تو پنچوں کے درمیان اس مسئلے کو لے جایا جائے گا اور پنچ اس معاملے کو طے کر دیں گے اور عورت کو اس سے جدا کر دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حالت میں قرآن حکیم نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں؟ حکم یہ ہے کہ جو مہر کے اندر شوہر نے جو چیز اسے دی تھی وہ چیز اسے واپس کر دیں۔ جیسے ایک صحابی سے آپ نے فرمایا کہ یہ عورت تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو مہر میں تم نے جو اسے باغ دیا ہے نا وہ باغ واپس لے لو، اسے چھوڑ دو۔ تو جو مہر شوہر دے رہا ہے، دے چکا ہے، وہ واپس لے لے اور اس کو چھوڑ دے۔ اور اس کو مختلیہ بولتے، اس عورت کو مختلیہ بولتے، اس کی عدت 1 حیض ہے، 1 مہینے کے بعد یہ حالت ہے۔ اور ایک بات یاد رہے کہ خلا یہ طلاق نہیں ہے، اگر آدمی دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتا ہے، اس لیے کہ خلا طلاق نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کی جائے۔ آگے چند باتیں اور فائدے کے لیے ذہن میں رکھ لیں کہ میاں بیوی کے درمیان اگر تفریق ہو گئی تو اب بچوں کا کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں شریعت نے ہمیں کچھ اصول دیے ہیں، کچھ احکامات دیے ہیں کہ بچہ اگر باشعور ہے تو بچے کے اختیار کے اوپر چھوڑ دیا جائے، چاہے وہ ماں کے ساتھ رہ جائے باپ کے ساتھ رہے۔ اگر بچہ باشعور نہیں ہے تو حدیث کے اندر ہے کہ قرآن دازی کر لی جائے، قرآن جس کے نام نکلے بچے کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ بچہ باشعور ہے تو اسے اختیار دیا جائے، چاہے ماں کے ساتھ رہے چاہے باپ کے ساتھ رہے۔ اگر بچہ باشعور نہیں ہے تو قرآن دازی کر لی جائے، قرآن جس کے نام نکلے بچے کو وہ رکھ لے، چاہے عورت کے نام نکلے تو عورت رکھ لے اور شوہر کے نام نکلے تو شوہر۔ آخری مسئلہ کہ جب تک وہ حالت عدت کے اندر ہے تب تک اس کا نان نفقہ سکنا آپ کو دینا ہے۔ وَاسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ، جہاں تم ٹھہرتے ہو وہیں ان کو ٹھہراؤ۔ اگر عورت عدت گزار رہی ہے
اگر ضرورت پڑے تو کہیں جا سکتی ہے، لیکن رات ہونے سے پہلے آ جائے، رات وہی گزارش اور کیا. اللہ یہ کہ حالات خراب ہو جائیں اور شوہر کے گھر میں کچھ ایسا ماحول بنا ہوا ہو جہاں اسے اپنی عفت غیر محفوظ معلوم ہو رہی ہو، یا ایسے ویران جگہ پر مکان ہو جہاں پر اسے تکلیف پہنچ جانے کا خطرہ ہو، تو وہاں سے وہ منتقل ہو سکتی ہے. ورنہ شوہر نان نفقہ سکنا دے، جب تک عدت گزر نہیں جاتی تب تک اسے اپنے پاس رکھے. اس آیت کریمہ سے ایک صاحب نے بڑا پیارا استدلال کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ آیت کریمہ مطلقہ کے بارے میں ہے، لیکن اس سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ کوشش یہ رہے کہ عورت وہیں رہے جہاں آپ رہیں. کمرہ جدا نہیں ہونا چاہیے بولتے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں. جہاں آپ رہ رہے ہیں وہیں اس کو رکھو. وَاسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ، اور اپنے استطاعت کے مطابق اس کو نان نفقہ دیں. وہ اگر کسی بڑی چیز کا مطالبہ کر رہی ہے تو اس کا پورا کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے. آپ اپنی استطاعت کے مطابق اس کا نان نفقہ سکنا پورا کریں. اطلاعات کے بارے میں چند مسائل تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین، کل کا جو عنوان ہوگا انشاءاللہ اس کا اعلان کل کیا جائے گا، اور اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے اور کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مہینے بھر کی CDs کی بکنگ ابھی جاری ہے، لہذا جو احباب خواہش مند ہیں وہ رابطہ کریں. السلام علیکم.